بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے، ایمان والوں سے جس دین کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ دین 100% دین کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے کہ ہم پورا دین اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ جب تک 100% دین ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت بھی 100% ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ آج دین کے کچھ حصے پر ہمارا عمل ہے، اس لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اس مدد کے ہماری خدمت کے مقابلے مجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا ایمان بھی کامل ہو، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے رہن سہن، ہمارا طور و طریق، ہماری خوشی، ہماری غمی سب اسلامی ہو۔ یہ اجتماعات، یہ دینی مجلسیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ دین ہمارے اندر آئے، ہم دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ اجتماعات دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، تذکرے اور تبصرے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ زندگیوں کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، اپنی تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ان نیتوں کے ساتھ ہم اجتماعات میں آئیں گے، جلسوں میں جائیں گے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو اس کو نفع ہوگا۔ جب آدمی مریض سمجھ کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اسے نفع پہنچتا ہے، اگر ڈاکٹر کے پاس خود ڈاکٹر سمجھ کر جاتا ہے تو اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حسین موقع دیا ہے، یہ توفیق دی ہے۔ کسی عمل کی توفیق کا مل جانا میں کہتا ہوں بہت بڑی توفیق ہے، اور جو توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہے اس توفیق کی قدردانی انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو توفیق ہماری طرف سے ملی ہے اگر اس کی قدردانی کرو گے تو نعمت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائیں گے۔ اگر موقع ملا، اگر ہاتھ سے ہم نے گوا دیا، کھیل کر، ہنس کر، گھوم کر، ٹہل کر، باتوں میں اگر ہم نے گزار دیا تو یہ ناقدری ہے اور ناشکری ہے جس پر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، ہم سب کام کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ وہ بہت ہی ایسا نسخہ ہے کہ میری زندگی میں بڑا اس نے اثر ڈالا ہے کہ جب انگریزوں کا تسلط اس ملک میں ہوا اور ہمارے اکابر میدان میں سامنے آئے، اور خاص طور سے ایک مبارک نام سامنے آتا ہے، آپ نے بار بار علماء سے سنا ہے، حضرت مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ جب انگریزوں نے انہیں جیل میں بند کر دیا اور ان کے ساتھ ان کے 2-3 شاگرد کو بھی جب جیل میں بھر دیا گیا، جس میں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے اور دوسرے علماء بھی ان کے ساتھ ہیں، تو انگریزوں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ محمود حسن دیوبندی کو پھانسی دے دی جائے اور انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب یہ خبر موصول ہوئی، حضرت کو پتہ چلی، حضرت کے رونے میں اضافہ ہو گیا، حضرت رونے لگے بہت، اور روتے روتے ان کی صحت گرنے لگی۔ جو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوسرے دوست تھے جو سارے کے سارے حضرت کے شاگرد تھے، انہیں یہ محسوس ہوا کہ جب سے حضرت نے یہ خبر سنی ہے کہ مجھے پھانسی کی سزا دی جانے والی ہے، شاید کہ حضرت گھبرا گئے، ڈر گئے، ہمیں حضرت سے ملنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے۔ عطیہ کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح جا کر بات چیت کریں، لیکن حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوسرے دوستوں نے کوشش کی اور حضرت سے موقع پر سوال کیا، کہا کہ حضرت کیا بات ہے، جب سے یہ خبر آئی ہے کہ آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رونے میں اضافہ ہو چکا ہے، ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی صحت گر رہی ہے۔ اور یہ ہمت کر کے شاگرد نے پوچھ کیا حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نے جواب دیا، حضرت خاموش رہے، پھر حضرت نے یہ جواب دیا، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں یہ خبر سن کر جس نے میری پوری زندگی اس کام کے لیے لگایا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کام کا انجام موت ہے اور اس کام کا انجام پھانسی کا پھندا ہے اور اس کام کا انجام سولی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے جو انسانوں سے آزمائش اللہ لیتے ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں. کس کو کس راہ پر لے کر اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالے اور اللہ کی یہاں قبولیت نہ ہو. میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ محمود حسن دیوبندی کو کہیں اللہ ریجیکٹ نہ کر دے. میں اس ڈر سے رو رہا ہوں, اس خوف سے میں رو رہا ہوں. یہ سنتے ہی بھاڑے مار کے وہ شاگرد رونے لگے اور یہ کہا کہ محمود حسن دیوبندی ایک سولی پر لٹکایا جائے گا. میرے دل کی یہ تمنا اور یہ خواہش ہے کہ کاش کی میری 100 جان ہوتی اور 100 جان کو میں قربان کر دیتا اللہ کی راہ پر. اس لیے اس راستے میں رہتے ہوئے ڈرتے رہنا اور ڈرتے رہنا, عاجزی اختیار کرنا اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا. یہ قرآن پاک پڑھتے جائیے. قرآن جہاں قتال کا تذکرہ کرتا ہے, میدان جنگ میں جہاد کا تذکرہ کرتا ہے, وہاں بھی کہتا ہے کہ خدا کو فراموش مت کرنا. تمہارا تعلق اور تمہارا ریلیشن اپنے خدا سے جہاں کمزور ہوگا خدا کی مدد فوراً اڑ جائے گی. اور یہ کام جو جہاد کا یہ کام ہے, جہاد کہتے ہی ہیں کہ دین کے کام کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا. خدا نے لگایا ہے ڈرتے ہوئے اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے بندہ بن کر جب ہم یہ کام کریں گے اور سچی نیتوں کے ساتھ کرتے رہیں گے اور روتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے, اللہ کی مدد بھی آئے گی. سب شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اپنے خطبات میں تذکرہ کیا ہے. آج ہماری دعوت, آج ہمارے کام نتیجہ خیز کیوں نہیں ہے, مؤثر کیوں نہیں ہے؟ اتنی محنتوں کے باوجود, اتنے جلسوں کے باوجود, اتنے اجتماعات کے باوجود, اتنے علماء پیدا ہو جانے کے باوجود, اتنے دین کے کام کرنے کے باوجود آج ہماری دعوت مؤثر کیوں نہیں ہے, نتیجہ خیز کیوں نہیں ہے؟ مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے گی انشاءاللہ وہ دعوت مؤثر ہوگی, وہ کام نتیجہ خیز ہوگا. بات بھی حق ہو, کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنی طرف سے کچھ ملا دینا, اضافہ کر دینا, اپنے ذہن کی پیداوار, اپنے دماغ کا پیداوار, اپنے دل کی پیداوار, یہ پیداوار اپنی نہیں شیطان کی پیداوار ہے. اس لیے بات حق ہونی چاہیے, سچ ہونی چاہیے. کسوٹی قرآن و سنت ہے, قرآن و سنت کو ٹارگٹ رکھ کے سامنے رکھ کر ہماری بات ہونی چاہیے. اور طریقہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اور ان دو کے ساتھ ساتھ نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. جب یہ 3 چیزیں جمع ہوں گی انشاءاللہ دعوت مؤثر ہوگی, نتیجہ خیز ہوگی. اللہ پاک نبی کے اس کلمے کو ہر در ہر گھر میں پہنچائے. اللہ تعالیٰ جس خدمت میں ہمیں لگایا ہے شرف قبولیت سے اللہ تعالیٰ نواز دے. توبے کے ساتھ, استغفار کے ساتھ, ذکر اللہ کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کی, اس کے بعد اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر, اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے. اور ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ نماز تو ایک عبادت ہے, آدمی نماز پڑھ کر خوش ہونا چاہیے. نماز کے سلام کے بعد یہ کہا جاتا کہیے استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہ میں معافی چاہتا ہوں. معافی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ راستے کو کہ آسان بناتے ہیں, تنگیوں کو دور فرماتے ہیں. اللہ اس اجتماع کو قبول فرمائے. ہم سب کی محنتوں کو, خاص طور سے آپ کی محنتوں کو, یہ مہینوں سے آپ اگر محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کی شان عطا فرمائے. ہونے والے اجتماع کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائے, کامیابی کا ذریعہ بنائے, کوئی امت کوئی انسانیت کے لیے خیر کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.